بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ کے فضائل بتاؤں گی۔ اس سورت کو سورۃ فاتحہ کا نام کیوں دیا گیا؟ حدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سورت نازل کیسے ہوئی؟ اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی ابتدا ہم سورۃ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہے ابتدا میں آنے والی، کھولنے والی۔ یہاں سے قرآن کی تلاوت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید کو جب کتاب کی شکل میں لکھا گیا تو اس سورت کو ابتدا میں رکھا گیا، چونکہ قرآن کا آغاز اور ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن، سورۃ فاتحہ قرآن کی ماں ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی۔ قرآن نے خود بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہ آیات سورۃ فاتحہ کی ہیں جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی یہ شان بیان کی ہے کہ 1-2 دفعہ یہ چند مرتبہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بار بار پڑھو گے۔ بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک جب تک ہم نماز پڑھیں گے، اس کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان اپنی زندگی میں شاید کوئی کلام اتنا نہیں پڑھتا جتنا وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے۔ یہ ہے اس کی فضیلت۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ وحی لے کر آئے تھے، فرمایا کہ اے محمد، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں 2 ایسی صورتوں کی جو صرف آپ کو دی جا رہی ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ آپ کی امت کے لیے نور ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اس کی فضیلت یوں بیان کی گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسے غور سے سنتا ہے اور اس کی ہر آیت پر جواب بھی دیتا ہے، گویا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد، سورۃ فاتحہ کی ہر آیت کے بعد اس کا جواب دیتا ہے اپنے بندے کو۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کی جگہ آپ کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس سورت کے سب سے زیادہ نام ہیں سورۃ فاتحہ، سورہ کافیہ اور سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے۔ ام الکتاب بھی اس کو کہا گیا۔ تو آپ اسے نماز کے علاوہ پڑھنے کا معمول بھی بنا لیجئے، کیونکہ یہ شفا ہی شفا ہے۔ اس سے آپ کی جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوں گی۔ ایمان و یقین کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، ہر بیماری سے نجات ملے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں 7 بار اسے پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر، تو ہر قسم کی بیماری سے شفا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔